الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج جو ہے وہ باب نمبر ہمارا ہے 46 اور اس میں تشت میں وضو کرنے کا بیان ہے. غالباً ہو گیا تھا. باب نمبر 47 ہے. باب الوضوء بالمد. اب پانی کی مقدار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار کے پانی میں سے وضو فرماتے تھے. تو آپ ایک مد پانی سے وضو فرماتے. مد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پیمانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اور اس میں دو پیمانے معروف ہیں، ایک سا اور دوسرا مد. تو ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں. ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اور سا کا جو چیز آتی ہے اس کا وزن 2 کلو گرام ہوتا ہے. یعنی جو اناج وغیرہ ہے، پانی کا غالباً زیادہ ہوگا کیونکہ پانی ثقیل ہوتا ہے. تو اناج کا جو وزن ہے ایک سا میں 2 کلو گرام آتے ہیں. سمجھ لیں کہ آدھا کلو گرام پانی سے کچھ زیادہ پانی سے، اس کے نزدیک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وضو فرماتے تھے. یہ حدیث آگے آ رہی ہے. اس کے راوی ہیں انس رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او کان یغتسل بالساع الى 5 امداد. کہ آپ جب غسل فرماتے تو ایک سا سے 5 مد تک پانی استعمال کرتے. یعنی سمجھیں ایک سا میں 4 مد ہو گئے اور ایک مد مزید، ٹھیک ہے، تو 5 مد آپ پانی استعمال فرماتے. یعنی 2 سے 2.5 کلو کے درمیان پانی میں آپ وضو فرماتے، غسل فرماتے. اور جو وضو تھا وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے. تو ایک تو عرب کے علاقے میں ویسے ہی پانی ایک بہت بڑی نعمت تھی. اس کا نکل آنا، اس کا پایا جانا، اور پھر اس پانی کو اس لحاظ سے پانی کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پانی کے اسراف کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ چاہے تم چلتی ہوئی نہر پر بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی پانی میں اسراف نہ کرو، پانی کو استعمال کرنے میں. کیونکہ جو شخص پانی کو میں اسراف کرے گا تو وہ پھر عمومی زندگی کے اندر بھی اس جگہ پہ جہاں پانی کم ہے وہاں پر بھی وہ پانی زیادہ استعمال کرے گا. اس طرح دوسرے لوگوں کا حق بھی مارا جائے گا. آج کے اس تہذیب میں، آج کے اس دور میں جہاں ترقی کے بہت سارے فائدے ہیں، وہاں پر کچھ نقصانات بھی ہیں. اور ایک نقصان یہ ہے کہ ابھی جو ہم آلات یوز کرتے ہیں، انسٹرومنٹس جو ہمارے پاس ہیں، جو چیزیں ہیں، اس میں پانی بہت ضائع ہوتا ہے. پہلے مشکیزوں میں پانی ہوتا تھا، برتن میں ہوتا تھا، پانی ان میں سے نکالا جاتا تھا، اور جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا نکالا جاتا تھا. اور ابھی ہم ٹونٹی کھولتے ہیں، شاور کھولتے ہیں، اور بے تحاشا پانی جو ہے وہ نکلتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ پانی کے ضیاع کا ایک بڑا سبب بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹونٹیاں گھر میں جو ہے نا وہ ختم کر کے وہاں بالٹیاں رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو ہے پوری تہذیب کا مسئلہ ہے، پوری تہذیب کا مسئلہ ہے. یہ ایک واقعہ ہے، اس کو واقعے کے طور پر لینا چاہیے. اس کا حل یہ نہیں ہے، لیکن جتنا ممکن ہو اس احساس کو رکھنا چاہیے، پانی کو ضائع نہ کیا جائے. مثلا اگر انسان وضو کر رہا ہے
اگر انسان وضو کر رہا ہے اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ وضو کے دوران جو ہے وہ مسح کرنا ہوتا ہے سر پر، تو مسح کرنے کے جو لمحات ہوتے ہیں اس میں ہم اگر ٹونٹی بند کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ٹونٹی چلتی رہے اور ہم پانی کو چلتا چھوڑ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طریقے سے وضو فرماتے تھے۔ اب وضو کے باب کے بعد وہ ذکر کر رہے ہیں موزوں پر مسح کرنا، مسح کرنے کا بیان، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر اہل بدعت نے صرف اختلاف کیا ہے، پوری امت اس پر متفق ہے، اور امت میں جو اہل حق ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ احادیث ہیں جو اس باب کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ جب موزے جو ہوتے تھے وہ چمڑے کے ہوتے تھے، اسی طرح سے جرابوں پر بھی مسح کرنا درست ہے، اس کے بھی دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں پر موزوں کا بیان ہو رہا ہے۔ موزے جو ہیں وہ چمڑے کے ہوتے ہیں، تو آپ نے موزوں پر مسح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب حضرت عمر سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات میں جواب دیا، انہوں نے بھی کہا ہاں ایسا ہی ہے، اور پھر فرمایا کہ جب سعد تم سے کوئی حدیث بیان کرے تو کسی دوسرے سے اس کے متعلق مت پوچھا کرو، تمہیں جب سعد بن نبی وقاص نے بتا دیا تو یہ کافی ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سعد جو ہیں وہ قابل اعتماد ہیں، حضرت عمر نے ان کو یہ بات سمجھائی۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ انہیں ابو النصر نے بواسطہ ابو سلمہ خبر دی کہ حضرت سعد نے یہ حدیث بیان کی، اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایسا ہی کہا۔ تو اچھا، یہ حدیث یہاں مختصر آئی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب کوفہ گئے تو انہوں نے حضرت سعد کو موزوں پر مسح کرتے دیکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا۔ حضرت سعد نے فرمایا میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے دیکھا ہے۔ اب ابن عمر کو اس پر اطمینان نہیں ہوا، تو انہوں نے حضرت سعد نے انہیں کہا کہ مزید تسلی کے لیے آپ اپنے والد گرامی یعنی حضرت عمر سے پوچھ لینا۔ پھر کسی مجلس میں یہ تینوں حضرات جمع ہوئے، حضرت عمر، ان کے بیٹے عبداللہ اور حضرت سعد۔ تو اس موقع پر حضرت سعد نے یاد دلایا حضرت عبداللہ کو کہ تم اب مسئلہ پوچھ لو اپنے والد سے میرے سامنے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سعد بالکل درست کہتے ہیں، اور پھر یہ بات کہی کہ اے عبداللہ، جب تم سے سعد کوئی حدیث بیان کریں تو ان پر اعتماد رکھو، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جو ہے وہ دیکھا تھا، وہ مسح کرتے ہوئے، اور سفر کے علاوہ انہوں نے نہیں دیکھا، اس لیے انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب پاؤں اور ہاتھ دھونے کی جو وضو کی آیت ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، جب وہ نازل ہوئی پھر بعض صحابہ کو بھی یہ اشکال ہوا کہ موزوں پر مسح کرنے کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسح کو قائم رکھا۔
اسی حوالے سے دوسری روایت ہے جس کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو حضرت مغیرہ بھی پانی کا برتن لے کر ساتھ ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے، حضرت مغیرہ نے آپ پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اچھا جی، حضرت جو ہے وہ مسح فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اور حضر میں بھی آپ مسح جو ہے موزوں پر کر لیتے تھے۔ اب مسح کب کیا جاتا ہے موزوں پر؟ تو موزوں پر مسح کیا جائے گا جب انہیں وضو کی حالت میں وضو کر کے وہ موزے پہنے گئے ہوں۔ جب وضو کر کے موزے پہنے گئے ہوں اس کے بعد پھر اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید احادیث آگے آ رہی ہیں، پھر مزید وضاحت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن امیمہ امیمہ لفظ ہے الدمری رضی اللہ عنہ، یہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موزوں پر مسح کر رہے تھے۔ تو خاص کر کے سردی کے اندر جو ضرورت ہوتی ہے انسان مسح کرے، اور وہ لوگ جن کے پاس گرم پانی کی سہولت نہیں ہوتی ان کے لیے اس کے اندر مزید آسانی ہے، لیکن یہ خاص نہیں ہے کہ یہ گرم پانی جس کے پاس نہیں ہے وہی کر سکتا ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ نے اس کی مدت بھی مقرر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ 1 دن اور 1 رات ہے۔ البتہ بعض مخصوص حالات جیسے جنگ ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، اس صورت کے اندر آپ نے 7 دنوں تک بھی مسح کرنے کی گنجائش دی ہے۔ انسان کسی ایسی کنڈیشن کے اندر ہے تو اس صورت میں مسح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسح کرنے میں پگڑی پر بھی مسح کرنے کا جو ہے وہ پگڑی پر بھی مسح کرنا جو ہے یہ بھی جائز ہے، اور اس کی بھی وہی شرائط ہے کہ پگڑی جو ہے وہ طہارت کے بعد باندھی گئی ہو، وضو کے بعد پہنی گئی ہو، اور پگڑی پورے سر کو ڈھانکے ہوئے ہو، اور جس طرح عرب اس کو پہنتے ہیں، یعنی داڑھی کے نیچے سے لا کر اس کو باندھا گیا ہو، جو نہ اٹھانے سے اٹھے اور نہ کھولنے سے کھلے، وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے پاؤں پر موزے چڑھائے جاتے ہیں۔ تو عموماً علماء یہ شرائط بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر پگڑی پہنی گئی ہے تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مسح کرنے کی جو روایات ہیں یہ بہت سے صحابہ سے مروی ہیں۔ اگلے باب میں بھی اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ موزوں کو باوضو پہننے کا بیان، اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، جب وہ اپنے پاؤں کو داخل کرے موزوں میں اور وہ دونوں پاک ہوں۔ اور اس کے راوی بھی مغیرہ بن شعبہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ وضو کر رہے تھے، میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں، آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح فرمایا۔ تو یہ جو ہے شدت کو اختیار کرنے کا ہمارے یہاں نا رجحان ہے، شدت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرابوں کا کیا حکم ہے، کیونکہ موزے تو ہمارے یہاں پہنتے نہیں ہیں، تو جرابوں کا کیا حکم ہے؟
جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ جرابیں موٹی ہوں، ایسی جرابیں نہ ہوں بالکل باریک ہیں جیسے ابھی آج کل چل رہی ہیں۔ موٹی جو جرابیں آئی ہوتی ہیں اگر وہ پہنی ہو تو اس صورت میں اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ بالکل باریک جرابیں جن سے جو ہے جسم کا جلد بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور جو بالکل کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتی، ٹھیک ہے، سوائے معمولی سی ٹھنڈ کو، تو ان جرابوں سے انسان جو ہے ان کو اتار کر مسح کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کا یہ موقف بھی ہے کہ کسی بھی جراب کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے جسے جراب کہا جا رہا ہے، لیکن یہ موقف زیادہ بہتر نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ جراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، اسی جراب جیسی جراب یا اس سے ملتی جلتی جراب جو اس پر مسح کیا جائے۔ اور اس کے لیے علماء نے ایک یہ بھی اصول بیان کیا کہ جس کو پہن کے چلا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، جس کو آپ پہن لیں تو آپ چل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جرابیں ہیں ان کو تو پہن کے چلیں گے تو یہ پھٹ جائیں گی فوراً، لیکن جو جرابیں موٹی ہوتی ہیں وہ ان کو پہن کے چلا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ اچھا، کسی بہن نے سوال کیا کہ ایک سوال آپ آج کل نہیں ہو رہے، اس میں تو وقت کی تھوڑی قلت ہوتی ہے لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں اس میں۔ اور دوسرا اس میں ایک اعلان بھی ہم نے کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ایک عالم کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ والی بھی ہمارا جو ہے وہ اس کا پارٹ ہوگا، اور جو ہمارے باقی لیسنز ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے۔ اس میں عقیدہ ہے، حدیث ہے تو چل رہی ہے ہماری لائف، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، تو آپ لوگ بھی تیار ہوں اور انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کر دوں گا، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس کو اس میں رجسٹریشن کروائیں، اور یہ سب فی سبیل اللہ اور فری ہے، لوگوں کو اس میں راغب کریں۔ اور اس میں پھر ہم ہفتے میں انشاءاللہ ایک دن رکھیں گے تو صرف کویسچن آنسر کا ہوگا۔ ابھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی عائشہ، آپ سوال کر سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ کوشچن ہے کہ میں نے کچھ علماء کو سنا ہے جو کہتے ہیں کہ جو قضا روزے ہوتے ہیں وہ نفلی روزوں سے جو ہیں ریپلیس ہو سکتے ہیں، جیسے شوال کے 6 روزے اگر وہ رکھ لیے جائیں تو وہ قضا روزوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے بات؟ جو فرض قضا روزے ہیں اس کے لیے نیت کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نیت جب آپ کریں گی تو وہ تبھی ادا ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نفلی آپ نے روزے رکھے، نفلی نیت کی اور بعد میں آپ کہیں چلو اس کو اس پہ ایڈ کر دیتے ہیں، تو ہر چیز کی اندر نیت جو ہے وہ شرط ہے۔ بغیر نیت کے جو عبادت ہے وہ اسی اس میں رہے گی جس کی وہ نیت کر کے کی گئی ہے۔ ایک آدمی نے اگر نہانے لگا ہے تو اور غسل کی اس نے نیت نہیں کی تو وہ نہانا اس کا غسل نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے سارا وہی کام کیا جو غسل میں کرتا ہے، لیکن نیت کرنا ضروری ہے۔ سر اسی اگر طرح نفلی روزوں کی ہی رکھتے ہوئے یہ نیت ہو کہ اس میں میرے فرض روزے بھی ساتھ ہی ہو جائیں تو کیا ایسا پھر ہو نہیں پاسبل سکتا ہے؟ نا، ایک چیز میں ایک اچھا۔ وقت میں ایک ہی چیز ہوگی نا، دو کیسے ہوں گے؟ اور سر پچھلے جو بہت سارے قضا روزے ہیں تو کیا وہ بھی ایسے ریپلیس نہیں ہو سکتے؟ نہیں، ان روزوں کو رکھنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ نفلی روزے رکھیں، نفل سے زیادہ فرض کی اہمیت ہے، پہلے فرض روزوں کو رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر عورت ایسی کنڈیشن سے گزری ہے جیسے بچے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے، دودھ پلانے والا معاملہ ہے، اس میں وہ کر ہی نہیں سکتی اس کو، تو اس صورت میں ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس صورت میں پھر وہ کفارہ جو ہے اس کا وہ دے کر، کفارہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں ان کے نام نکل گیا، تو جو مسکین کو روزانہ ایک جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، ایک مسکین کو، تو وہ اس طرح کر کے وہ اس سے نکل جائے گی اگر وہ اس کی استطاعت اس کے اندر نہیں ہے۔
اگر استطاعت ہے اور روزے اس کے جو ہیں وہ رہتے ہیں تو وہ پورا کرے. سر اس میں بھی اگر جیسے فقیر آتے ہیں ان کو کھانا کھلا دیا جائے ایک وقت کا، اس نیت سے کہ یہ میرا وہ جو ہے اس پہ سے ریپلیس ہو رہے ہیں، یہ روزوں کا کفارہ اتر رہا ہے، یا فقیر کسی فیملی کو ڈھونڈ کے انہیں دینا چاہیے. ہاں بہتر یہ ہے کہ انسان اس میں یعنی یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے نا، تو انسان کسی ایسی فیملی کو جو ضرورت مند ہے، جو واقعتاً اس کو ضرورت ہے، یا مسافر کو یا کوئی بھی ایسا بندہ جو جس کو ضرورت ہے کھانا کھلائے. جزاک اللہ سر. سر ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ کہ جب موسٹلی جو مدرز ہوتی ہیں اپنے بچوں کو واش کرتی ہیں واش روم میں، تو ان کو چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح بار بار جو ہے وہ چھینٹے بار بار پاسبل بھی نہیں ہوتا کپڑے چینج کرنا جو ہے وہ، تو اس کے لیے کہ ہاں یہ عورت کے ایسا لیے عمل مشقت ہے نا، اس میں عورت کے لیے مشقت ہے، اور جتنا بچ سکتی ہے بچ کے جو ہے وہ ان کو دھوئیں، اور اس کے سر بعد وہم بچنے نہ کے کریں. علاوہ جیسے بچے ہوتے ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں، ایک دم پانی پھینک دیا یا اس طرح سے نہلاتے ہوئے اچھلنا بات کودنا، یہ ہے تو چھینٹے پڑ کہ جائیں نہانے گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ نہانے کا پانی تو ویسے بھی نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب تک یقینی طور پر نہ پتا ہو نا کہ یہ نجاست میرے اوپر گری ہے، اس وقت تک جو ہے نا وہم نہیں کرنا چاہیے. باقی جو معمولی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں بھی اگر ہو بھی جائیں تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آسانی رکھی ہے. سر ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہم کلمہ پڑھ کے چھینٹے مار لیں، جیسے تھوڑا سا وہم ہے کہ یہ چھینٹے پڑ گئے ہیں یا پڑ گئے ہیں، اصل میں چھینٹے پڑ گئے ہیں تو بات یہ چیزیں پڑ گئی نا، سوال یہ ہے اب ایک بندے کو آپ نہلا رہے ہیں تو وہ تو نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بندے کا پیشاب دھو رہے ہیں، مثال ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو چھینٹے پڑے ہیں وہی وہم ہے، اور عورتوں کا ہمارے یہاں بہت وہم ہوتا ہے. اب جب پانی چل رہا ہے تو وہ پانی تو اس کو پاک کر رہا ہے نا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹے پڑے ہیں؟ سر کیونکہ جو یہ واش روم کی جگہ کی وجہ سے نا کہ بچے جو ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ نفسیاتی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یعنی اچھا. یہ مسئلہ نفسیاتی ہے، اس کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. واش روم میں کیا ہے، واش روم کے اندر جگہ صاف ہی ہوتی ہے، لیکن ویسے اور بھی سر ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ. نہلانے کے علاوہ اگر ان کو یورین وغیرہ واش کرتے ہوئے تب چھینٹے لگ جائیں اس میں بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یورین کے اوپر آپ پانی ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیکٹ کو آپ دھو رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ایسے تو انسان خود سوچنے لگ جائے گا، اچھا وہ خود بھی تو انسان جب واش روم جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پانی یوز کر رہے ہیں اس سے تو چینٹے نہیں پڑتے؟ انسان کو دروازہ کھولنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو وہم نہیں ڈالنا چاہیے اور مطمئن رہنا چاہیے. جتنا انسان کر سکتا ہے بس وہ کر لے، باقی جو اس کی ظاہر ہے، اس کو اگر کچھ ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنے پڑھتے ہیں والا تو کپڑے چینج کرنے چاہیے. ہے. اگر دیکھیے وہی بات ہے نا کہ یہ تو وہی مسئلہ ہے نا، یہ تو ہر بندے کا الگ الگ ایشو ہے. ہر بندہ پھر عذاب میں آ جائے گا. بہت سارے لوگ بیچارے بیماری ہوتی ہے سائیکالوجی کی، اس کا خاص ایک نام ہے، وہ سارے ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، وہ بار بار کپڑے بدلتے رہتے ہیں. تو اب وہ ایک عورت دن میں 5 دفعہ کپڑے بدلے گی، کیا کرے گی؟ نہیں، یہ اللہ نے نہیں مکلف کیا. ساری جو چیزیں ہیں وسوسوں کے دروازے کھولنا، نارمل زندگی گزارنی چاہیے، بس اس کو دھو دیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بس وہ پاک ہو گیا. اس کا بھی پاک ہے، والدہ بھی پاک ہے. کیونکہ پڑھ بھی گئی ہیں تو آپ نے بھی کر لیا. اور ویسے بھی کپڑے جو چھینٹے ہیں وہ کپڑوں پہ جب خشک ہو جاتا ہے کپڑا تو ویسے بھی ختم ہو جاتی ہے. ویسے بندے کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ میرے کپڑے کے اوپر یہ گندگی لگی ہوئی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اچھا. سینسر لیک ہو گیا ہے، آپ نے اٹھایا ہوا تھا، یہ ایک الگ کیس ہے. اس صورت میں تو کپڑے بدلنا اور کپڑے ایک حصے کو دھونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسے نہانے کے لیے جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اوکے، جی جزاک اللہ سر. اسما آپ بھی سوال کر سکتے.
السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم وضو کرتے ہیں اور اس کا پانی جو گرتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر ہم غسل خانے میں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو پہلے تو میں یہی کرتی تھی، اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہاں پہ بیٹھ کے کرو گی تو پانی جو گرے گا وہ ناپاک ہے، اور پھر اس طرح چیٹے آئیں گے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. ابھی تو ہم اتنی حدیثیں پڑھی ہیں ہم نے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب پانی وہ جو ہے وہ وضو کیا، اس سے دوسرے لوگوں نے کیا، آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا، باقی لوگوں نے اس میں کیا، تو یہ ناپاک نہیں ہوتا. پانی پانی ناپاک ہوتا ہے نجاست کی وجہ سے. تو وضو تو ایک نیکی کا عمل ہے، اس میں کیا اس میں کیا ایسی ناپاکی آ گئی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. چلیے اچھا جی، ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم.